بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، خاکسار آپ کی خدمت میں ایک مولوی صاحب کی ایک ایسی شرمناک حرکت کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہے جس پر جتنا بھی استغفار کیا جائے کم ہے۔ اسے امت مسلمہ کی بدقسمتی کہہ لیں یا جو مرضی نام اس کو دیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج کل اکثر علماء کرام کا انہی مولوی صاحب جیسا حال ہے۔ جیسا کہ تمام مسلمان یہ جانتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو شروع ہی اس آیت سے کیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت دینے والی ہے متقیوں کو، وہیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بھی قرآن پاک میں بتلا دیا ہے کہ اگر گمراہی سے بچنا ہے تو اس ہدایتوں سے پر مکمل کتاب سے کس طور سے ہدایت تلاش کرو، اور یہ انتباہ بھی اسی قرآن مجید میں کر دیا ہے کہ اگر تقوی اختیار نہ کیا اور ان اصولوں کو نہ اپنایا جو اصول اس کتاب سے ہدایت اخذ کرنے کے لیے ضروری ہیں، تو اسی کتاب سے تم اے مسلمانوں ہدایت حاصل کرنے کی بجائے گمراہی میں پڑ جاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، وہی ہے جس نے تم پر کتاب اتاری ہے، اس میں ایسی آیات بھی ہیں جو محکم ہیں، جو کتاب کے لیے ماں کا مرتبہ رکھتی ہیں، اور کچھ دوسری ایسی آیات بھی ہیں جو ملتے جلتے مطالب پر مشتمل ہیں۔ بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جن کے مطالب ملتے جلتے ہیں، اس خواہش کے ساتھ کہ وہ اس سے فتنہ پیدا کریں اور اپنے منمانے مطالب ان سے نکالیں، حالانکہ اللہ اور علم میں پختہ مرتبے تک پہنچے ہوئے لوگوں کے سوا اور کوئی ان آیات کے اصل مطالب نہیں جانتا۔ یہ قرآنی اصول کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ آج کل کے نام نہاد علماء سے پوشیدہ ہو، کیونکہ نہ صرف یہ خود بلکہ ان کے بڑے اس آیت کریمہ کو بار بار اپنی کتب اور رسالوں میں درج کرتے ہیں۔ مثلاً بریلوی امت کے بانی احمد رضا بریلوی صاحب اپنی یہ کتاب میں یہی آیت درج کرنے کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے محکم متشابہ دو قسمیں فرما کر محکمات کو ہن ام الکتاب فرمایا کہ وہ کتاب کی جڑ ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہر فرع اپنی اصل کی طرف پلٹتی ہے، تو آیہ کریمہ نے تعویل متشابہات کی راہ خود بتا دی اور ان کی ٹھیک معیار ہمیں سمجھا دی کہ ان میں وہ درست و پاکیزہ احتمالات پیدا کرو جن سے یہ اپنی اصل محکمات کے مطابق آ جائیں۔ ناظرین کرام، یہ کتنا ہی پیارا اور سیدھا سادہ سا قانون ہے، جس کو بیان کرنے کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا بھی اگلی ہی آیت میں ہمیں سکھائی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ جیسا کہ ہم نے ابھی سنا کہ یہ قرآنی اصول ہے کہ ہر حالت میں متشابہ آیت کو محکم آیت کی طرف لوٹایا جائے گا، اور پھر اس محکم آیت کی روشنی میں ہی کوئی نتیجہ نکالا جائے گا، وگرنہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص جو اس اصول کو نہ اپنائے ٹیڑھے دل والا ہوگا۔ مگر آپ کو یقیناً یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ یہی نام نہاد علماء اور ان کے پیروکار ان آیات کو پڑھتے بھی ہیں، اور جب دوسروں کو آئینہ دکھلانا مقصود ہو تو یہ آیات پیش بھی کرتے ہیں، مگر جب اپنی باری آئے تو یوں اس آیت سے منہ موڑ لیتے ہیں جیسے نہ کبھی یہ آیت انہوں نے سنی ہو اور نہ ہی کبھی پڑھی ہو۔ انہی نام نہاد علماء میں سے ایک مولوی محمد دین سیالوی صاحب ہیں، موصوف گزشتہ کچھ ہفتوں سے تکبیر ٹی وی پر اس آیت کو بالکل ہی بالائے طاق رکھ کر اپنے زوم میں حیات مسیح کو قرآن پاک سے ثابت کرنے کی ناکام کوشش میں مصروف ہیں۔ چنانچہ جب ایک احمدی کالر نے
ان کی توجہ اس طرف مبذول کروائی کہ جو آیت وہ حیات مسیح کو ثابت کرنے کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ تو ایک متنازع اور متشابہ آیت ہے، اور کیا مولوی صاحب کوئی اور آیت بھی اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ تو مولوی صاحب کی ستم ظریفی دیکھیے کہ متشابہ اور متنازع آیت کو سپورٹ کرنے کے لیے چاہیے تو یہ تھا کہ قرآنی اصول کو اپناتے ہوئے کوئی اور محکم اور غیر متنازع آیت پیش کرتے، مگر موصوف نے نہ صرف قرآنی ہدایت کو بالائے طاق رکھ کر ایک اور متشابہ آیت کے حق میں پیش کی، بلکہ اپنے ناظرین کو یہ غلط تاثر بھی اگلے 2-3 پروگراموں تک دیتے رہے کہ گویا انہوں نے کشمیر فتح کر لیا ہے۔ ناظرین کرام، ذرا ملاحظہ فرمائیے مولوی صاحب کی کارستانی۔ اچھا مولانا صاحب، پھر وہی باتیں آپ بہت زیادہ کر جاتے ہیں اور ہمیں وقت بڑا تھوڑا ملتا ہے۔ میں نے آپ جانتے ہیں بڑی اچھی طرح، میں خود احمدی ہوا ہوں، تو آج اگر آپ یہ مسئلہ حل کر دیں تو میں آج ہی احمدیت سے طائب ہو جاؤں گا۔ ساری دنیا سن رہی ہے اس وقت۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں، یہ بحث کا مسلمہ اصول ہوتا ہے کہ متنازع فی امر کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اسی آیت کے اوپر، رفع کے اوپر ہمارا اور آپ کا اختلاف ہے جی۔ اس آیت کے اوپر جو رفع کا مطلب آپ لے رہے ہیں کہ جب کوئی جسم موجود ہو اور اس کو جب رفع کا لفظ استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب آسمان پر زندہ اٹھا لیا جانا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور دلیل اسی صورت سے ملتی جلتی آپ پیش کر سکتے ہیں کہیں کسی اسلامی لٹریچر سے کہ یہ رفع کا لفظ استعمال کیا گیا ہو اور آپ کی شرائط کے مطابق اور وہ بندہ جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا ہو؟ میں تو عرض کر رہا ہوں کہ اس آیت کے اوپر جو ترجمہ آپ لے رہے ہیں جی، اس کے لیے اپنے ثبوت کے لیے اس سے ہٹ کر، کیونکہ یہ متنازع فی آیت ہے، اس پہ تو ہماری آپ کی بحث ہو رہی ہے، دلیل پیش کریں، ساری دنیا سن رہی ہے، میں بول رہا ہوں، بتائیں، دلیل دیں، رفع کا لفظ آیا وہ آپ کی شرائط کے مطابق جی بالکل موجود ہے، رفع کا لفظ موجود ہے اور معنی بھی جسمانی رفع ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، حضرت ادریس کے بارے میں موجود ہے کہ ہم نے ان کو اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ ناظرین کرام، اس نام نہاد عالم کا حال دیکھیے کہ حسب عادت اپنے زوم میں وہ احمدی کالر کی کال کاٹ کر فکرہ بازی پر اتر آئے، حالانکہ احمدی کالر کی کال ابھی کٹی نہیں تھی بلکہ ہولڈ پر تھی۔ میں بات کروں، میں نے حوالہ پیش کر دیا، قرآن پاک میں ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ادریس کو اونچے مقام پر اٹھا لیا۔ اور تمام آپ کے مجددین امام رازی کو مجدد مانتے ہیں نا جی؟ مشہود صاحب چلے گئے ہیں، بھاگ گئے ہیں، فرار اختیار کر گئے ہیں۔ ناظرین، اگرچہ احمدی کالر نے مولوی صاحب کو اسی پروگرام میں یہ باور کروا دیا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمودہ جس آیت کو مولوی صاحب عوام کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ آیت تو بذات خود متشابہ آیت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام رازی نے بھی اس آیت کے 2 بالکل مختلف مطالب پیش کیے ہیں۔ ہمارے ساتھ مشہود بٹ صاحب لائن پر ہیں، دیکھتے ہیں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میں نے کہا مولانا صاحب بار بار آپ مجھے بلا رہے ہیں تو میں آ گیا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے میری کال نہیں کٹی تھی، میں فون کے اوپر تھا اور آپ پتہ نہیں کیوں میری آواز اچھا بہرحال آگے جی۔ اب میری بات سن لیں، بڑی اچھی بات ہوئی آپ کی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ میں اس وقت اگر آپ جو بات کر رہے ہیں سچی ہے تو مجھے مان لینی چاہیے، لیکن دیکھیں آپ نے جو امام راضی کا حوالہ پڑھا ہے، آپ نے خود تسلیم کیا ہے، اس میں انہوں نے 2 مفہوم لکھے ہیں جی، مگر مولوی صاحب ٹس سے مس نہ ہوئے اور وہ عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے بار بار اپنے اس پروگرام میں اگلے 2-3 ہفتوں تک احمدی کالر کو بلا کر اور آوازیں دے کر کچھ یوں ڈرامہ رجاتے رہے۔ مشہود بٹ صاحب، رات کی تنہائیوں میں پھر غور کرنا ایک موقع آپ کو ملا تھا، آپ نے اس کو مس کر دیا۔ میں بھی آپ کے لیے دعا کرتا ہوں الہ العالمین یہاں تک آئے ہیں تو ایک قدم اور ان کو آگے بڑھا اور ان کو ہدایت کی راہ نصیب فرمائے۔ مشہود بٹ صاحب، اگر میری آواز آپ کو پہنچ رہی ہے تو میری پھر آپ کو دعوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو موقع فراہم کیا ہے، چانس کو ضائع نہ کریں۔ ایک متقی کی طرح
چاہیے تو یہ تھا کہ مولوی صاحب کم از کم احمدی کالر کو بات کرنے کا موقع تو دیتے، مگر ان سستی شہرت کے رسیاں مولوی صاحب نے نہ صرف یہ کہ احمدی کالر کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا، بلکہ جب اس نے بات کرنے کی کوشش بھی کی تو نہ صرف اس کو بات نہ کرنے دی، بلکہ غالباً اس کی کال ہی کاٹ دی اور یہ کہہ دیا کہ کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ جی اچھا مشہور جی، صاحب، میں ایک آپ کو حوالہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں، آپ بھی بہت زیادہ جی حوالے پیش مشہور کرتے صاحب ہیں۔ حوالہ بعد میں پیش کرنا، پچھلی جی دفعہ جی بھی میں نے آپ کا ذکر کیا تھا، آپ نے مجھ سے ایک مطالبہ کیا تھا، میں نے وہ مطالبہ پورا کر دیا، لیکن آپ نے اس پر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ جی جی، اصل میں یہ جو میں حوالہ پیش کر رہا ہوں نا، یہ وہی آیت جو آپ پھر نے حوالہ پیش پہ کی اس تھی۔ دن آپ نے کہا مجھے کوئی دکھائے، میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں، میں نے اسی وقت آیت قرآن کی آپ کو دکھا دی۔ جی اچھا، لگتا ہے کال ڈراپ ہوئی۔ نیکسٹ۔ عقل مند لوگ کہتے ہیں بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، مولوی صاحب بھی آخر کب تک یہ ڈرامہ رچا سکتے تھے؟ بالآخر 3 پروگراموں کے بعد ان کو اسی احمدی کالر کو مجبوراً موقع دینا پڑا۔ چنانچہ ناظرین، آپ کو یہ جان کر یقیناً حیرانگی ہوگی کہ مولوی سیالوی صاحب کو خود بھی یہ علم تھا کہ جس آیت کو انہوں نے پیش کیا ہے وہ نہ صرف متنازع آیت ہے، بلکہ اس آیت کو عصر حاضر سے تعلق رکھنے والے مولوی سیالوی صاحب کے فرقہ کے مجدد پیر کرم شاہ صاحب نے ایک ایسی آیت قرار دیا ہے جس پر کسی بھی عقیدہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ چنانچہ ملاحظہ فرمائیں اس احمدی کالر کی کال۔ ہلو جی مولانا صاحب، مشہود بات کر رہا ہوں۔ جی مشہود بٹ صاحب، مولانا صاحب بڑی جلدی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، 3 وہ پروگراموں پچھلی سے بات میرا یاد ہے نام، آپ کو؟ مجھے بالکل یاد ہے، مجھے بات ہی نہیں کرنے دیتے، میری کال کاٹ دیتے ہیں۔ اچھا، میں یہی کہتا ہوں اگر آپ کوئی سیدھی بات، جی آپ نے حوالہ دکھا دیا تھا، آپ نے مان لیا، اب میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں، آپ اگر کوئی بات آئے تو آپ کو لمبا ٹائم دیں۔ مجھے ایک بات بتائیں، آپ کی جو دلیل ہوتی ہے وہ صرف 2 دن تک کی دلیل ہوتی ہے، اس کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں جی پرانی بات نہ کریں۔ مولوی صاحب اس کو دلیل نہیں کہتے، اس کو پھر دھوکہ کہتے ہیں۔ آپ میرے سے جواب تو لیں اس بات کا، آپ مجھے پچھلے 3 پروگراموں سے میری کال کاٹ رہے ہیں آپ مسلسل۔ آپ کوئی پتے کی بات ہی نہیں کرتے، اس لیے میں جی کرنے لگا ہوں نا، اب جی آپ بتائیں، حوصلہ کریں، میری حوصلہ کریں۔ آپ جی نے جو بتائیں۔ مجھے دلیل دی تھی میری بات کے جواب میں، پھر اس پہ مجھے کہا جی آپ بات کو مانیں، آپ نے حضرت ادریس علیہ السلام کے رفع والی آیت پیش کی تھی۔ جی بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں مولانا صاحب کہ جس پیر کرم شاہ صاحب نے جو تفسیر ضیاء القرآن لکھی ہے، جی یہ جو آپ نے دلیل بنائی تھی، اس کے متعلق ان کے الفاظ یہ ہیں، اس سے مراد ان کے مرتبے کی بلندی اور رفعت شان ہے۔ اگرچہ بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، لیکن ان سب روایات کا ماخذ اسرائیلیات ہیں جن پر کسی عقیدہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کتنا بڑا آپ نے اس دن کال میری کاٹ کے آج تک یہ سچائی پبلک سے آپ نے چھپائے رکھی، وہ جو دلیل آپ نے مجھے دی رفع اللہ علیہ کو ثابت کرنے کے لیے، وہ تو ہوا میں اڑ گئی۔ اور جس سے پیر کرم شاہ صاحب کے متعلق آپ مجھے بتائیں کہ امام راضی بات غلط کر رہے ہیں یا جس سے پیر کرم شاہ صاحب کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں دونوں میں سے کس کی بات ہے؟ میں آپ کو 2 لفظوں میں بتا دیتا ہوں کہ امام فخر الدین رازی، ان کا مقام و مرتبہ پیر محمد کرم شاہ صاحب سے علمی حوالے سے معتبر ہے، زیادہ ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے، تو اس لیے آپ جملہ بولے نا۔ پھر یہ ہے کہ انہوں نے بھی یہ لکھ دیا کہ ایسی روایت موجود ہے، آسمان پر زندہ ہیں۔ اس پر دیکھیں، دھوکہ نہ دیں لوگوں کو، اس پر کسی عقیدہ کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، یہ بھی تو جملہ پڑھیں آگے۔ دیکھا ناظرین، صاف پتہ چل رہا ہے کہ مولوی سیالوی صاحب کو تو پہلے سے ہی علم تھا کہ یہ آیت ایک متشابہ آیت ہے، کیونکہ اس آیت پر مختلف مفسرین نے مختلف آراء پیش کی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآنی اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے مولوی سیالوی صاحب اس آیت کو پیش کرنے سے اجتناب کرتے، شاید سستی شہرت آڑے آ گئی، مگر ڈھٹائی ملاحظہ ہو کہ پھر بھی
मौलवी साहब ने माजरत नहीं की, बल्कि अपनी ज़िद पर अड़े रहे और गोया ये साबित कर दिया कि वाकई बदकिस्मती से मौलवी सियालवी साहब टेढ़े दिल के मालिक हैं। चुनांचे जब एक दूसरे अहमदी कॉलर ने उनको इस तरफ तवज्जो दिलवाई तो बजाय माजरत करने के ज़रा मुलाहिजा कीजिए मौलवी साहब की ढिठाई। अभी आपको देखें, आप इसरार कर रहे थे मशहूद भट्ट साहब को 2-3 प्रोग्रामों से, ठीक है, उन्होंने करम शाह साहब का हवाला दिया, आपने इनकार कर दिया। क्या करम शाह साहब को इमाम राजी के मर्तबे का पता नहीं था? मैं कह रहा हूं, बारे में क्या लिखा है? मैं फिर कह रहा हूं कि इमाम राजी ने भी लिखा और पीर करम शाह साहब ने भी वो लिखा है। नहीं तो वो तो मैं कह रहा हूं एक तकलीफ, लेकिन लिखा है या नहीं लिखा? करम शाह साहब ने तो उस मौकफ का इनकार कर दिया। उस मौकफ का इनकार नहीं किया, ये लिखा कि ये इसराइलियात हैं और मिर्जा साहब की सबसे बड़ी दलील इसराइलियात हैं। आपके लिए तो इसराइलियात सबसे बड़ी दलील है। पेश किया था पीर करम शाह साहब ने, उसके बिल्कुल बरक्स मौकफ पेश किया। नाज़रीन, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि मौलवी साहब ने खुदा का खौफ बलाए ताक रखते हुए नहायत ही ढिठाई से साफ ये कह दिया कि पीर करम शाह साहब ने भी लिखा है और इमाम राजी ने भी लिखा है, मगर पीर करम शाह साहब ने इमाम राजी के मौक़िफ़ का इनकार नहीं किया और उस पर तुर्रा ये कि जानबूझकर मौजू से जान छुड़ाने के लिए ये कहने लगे कि मिर्ज़ा साहब की सबसे बड़ी दलील इसराइलियात हैं। मौलवी साहब ज़रा तस्हीह कर लें और आवाम को धोखा ना दें। सच्ची बात ये है कि मिर्ज़ा साहब की नहीं बल्कि आप सब मौलवियों की सबसे बड़ी दलील इसराइलियात हैं। इन्हीं इसराइलियात को अगर आप लोग रद्द कर दें तो मौलवी साहब ना सिर्फ हज़रत इदरीस बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर जाने के बारे में भी जो गलत अक़ीदा आप मौलवी हजरात खामखा बनाए बैठे हैं वो खुद ब खुद मर जाता है, क्योंकि इसराइलियात के अलावा इस अक़ीदा की कोई बुनियाद है ही नहीं। और यही तो मिर्ज़ा साहब और दूसरे मौलवियों में झगड़ा है कि मिर्ज़ा साहब आप मौलवियों को ये बार बार बावर करवाते रहे कि खुदारा इसराइलियात को छोड़कर कुरान की तरफ आओ, मगर बदकिस्मती से आप मौलवी हजरात इसराइलियात को तो गले लगाते हैं मगर कुरान को छोड़ बैठे हैं। मौलवी साहब, अब आप ही ज़रा इंसाफ से काम लें कि आपके दावे एक तरफ मगर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये तो हज़रत मिर्ज़ा साहब और उनकी जमात है जो कि कुरान को पकड़े हुए हैं। आप मौलवियों में से अक्सरियत हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में भी कुरान पाक को नहीं बल्कि इसराइलियात को अपने अक़ीदा का हिस्सा बनाती हैं। नाज़रीन कराम, जैसा कि आपने ख़ुद मौलवी साहब की ज़बानी सुना कि इमाम राजी ने जो 2 तफासीर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के बारे में वरफ़अनाहु मकानन अलिया वाली आयत की हैं, उनमें से दूसरी तफसीर ये थी कि हज़रत इदरीस आसमान पर चले गए, जबकि पीर करम शाह साहब ने अपनी तफसीर ज़ियाउल कुरान में इस आयत के नीचे ये लिखा है कि इससे मुराद उनके मर्तबे की बुलंदी और रिफ़त शान है। अगरचे बाज़ रवायात में ये लिखा है कि आप ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए, लेकिन इन सब रवायात का माखज़ इसराइलियात हैं जिन पर किसी अक़ीदा की बुनियाद नहीं रखी जा सकती। मौलवी साहब, ये अगर इमाम राजी के मौक़िफ़ का इनकार नहीं तो और क्या है? इस तहरीर में तो पीर करम शाह साहब बिल्कुल साफ और खुले तौर पर इमाम राजी के मौक़िफ़ का इनकार कर रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि इनकार नहीं किया। शायद इस ढिठाई दिखलाने की वजह यह हो कि मौलवी सियालवी साहब को भी इल्म है कि पीर करम शाह साहब का
نہ صرف یہ کہ بریلوی امت میں ایک بہت بڑا مقام ہے اور وہ عصر حاضر کے مجدد خیال کیے جاتے ہیں، بلکہ مولوی سیالوی صاحب جس تکبیر ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اپنا پروگرام پیش کرتے ہیں، اسی تکبیر ٹی وی پر انہی پیر کرم شاہ صاحب کی تقاریر بھی پیش کی جاتی رہی ہیں، جن پیر صاحب کا حوالہ مولوی صاحب کے منہ پر مارا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے مولوی سیالوی صاحب کے وہ ناظرین جو پیر کرم شاہ صاحب کو نہ صرف پیر بلکہ مجدد خیال کرتے ہیں، وہ تو سوچیں گے کہ یہ اچھا مولوی ہے، ہمارے اپنے پیر اور مجدد کے عقیدہ کے خلاف اپنے پروگرام میں موقف پیش کر رہا ہے۔ اور مولوی صاحب کے لیے شاید یہی وجہ بنی کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے مصداق مولوی صاحب اس سے اگلے پروگرام میں عجیب بہکی باتیں کرنے لگے۔ اور میں نے بتایا کہ میں ہمیشہ وہ حوالہ پیش کرتا ہوں جو فریق ثانی کے نزدیک مسلم ہو، وہ اس کو مانتے ہوں۔ پچھلی دفعہ مشہود بٹ صاحب ایک حوالہ لے کے آئے تھے، پیر کرم شاہ صاحب نے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا کا معنی رفع درجات کیا ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیر کرم شاہ سے آپ کا کیا تعلق؟ آپ تو ان کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب کی بات کو مانو یا امام فخر الدین رازی کی بات کو مانو، یہ میرا مسئلہ ہے۔ میں کبھی پیر کرم شاہ کا حوالہ آپ کے لیے پیش نہیں کروں گا، کیونکہ میرا یہ اصول ہے، میں وہ حوالہ پیش کروں گا جو حوالہ آپ کے نزدیک مسلم ہو۔ مولوی صاحب، یہ تو عجیب جاہلانہ بات آپ نے کی ہے۔ اگر آپ اپنے ہی بیان فرمودہ اس اصول کو اپنے پر لاگو کریں تو کیا یہ بات درست نہیں کہ پھر آپ کو حضرت مرزا صاحب کی کوئی بھی تحریر اپنے پروگرام میں بطور حجت پیش نہیں کرنی چاہیے؟ ورنہ کوئی احمدی کالر آپ کو یہ کہتے گا کہ مرزا صاحب سے مولوی صاحب آپ کا کیا تعلق؟ مولوی صاحب، کبھی رات کی تنہائیوں میں اگر موقع ملے تو یہ ضرور سوچئے گا کہ آپ تو چلے تھے احمدیوں کو کافر بنانے، مگر یہ کیا ہوا کہ وہ جو آپ کے نزدیک کافر ٹھہرے وہ تو قرآنی اصولوں کو اپنائے ہوئے ہیں، اور آپ جو کہ مسلمان کہلاتے ہیں وہ قرآن کریم کے مسلمہ اصولوں سے نہ صرف روگردانی کے مرتکب ہوتے ہیں بلکہ اس پر استغفار کرنے کی بجائے ڈھیٹ بن جاتے ہیں۔ مولوی صاحب، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کا دل اس آیت کریمہ پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے واقعی ٹیڑھا ہو چکا ہے؟ کبھی موقع ملے اور اللہ تعالیٰ توفیق دے تو سوچئے گا، ہم تو آپ کی اس شرمناک حرکت اور ڈھٹائی پر یہی کہہ سکتے ہیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔